تاریخ کا ایک سوال جو ہر دور میں گونجتا ہے وہ یہ کہ ایک ایسی سلطنت کیسے بنائی جائے جو وقت کی گرد میں گم نہ ہو جائے۔ آج ہم 7ویں صدی کی ایک ایسی ہی حکمرانی کی کتاب کی کچھ ورق پلٹنے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات تو یہی ہے کہ ایک ایسی حکومت کی بنیاد آخر رکھی کیسے جائے جو نہ صرف قائم رہے بلکہ آنے والی نسلوں تک انصاف بھی فراہم کر سکے۔ ذرا تصور کیجئے، 7ویں صدی کا زمانہ ہے۔ نئی اسلامی ریاست ایک ایسی حیران کن رفتار سے پھیل رہی تھی جس کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے۔ صحراؤں سے لے کر سرسبز وادیوں تک ایک بہت بڑا علاقہ ایک ہی پرچم تلے آ رہا تھا۔ لیکن اس تیز رفتار پھیلاؤ نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج بھی کھڑا کر دیا۔ اتنے بڑے اور الگ الگ ثقافتوں والے علاقے پر حکمرانی کیسی کی جائے اور اسے اپنی ہی وزن تلے ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے؟ یہ صرف فتح کا نہیں بلکہ حکمرانی کا اصل امتحان تھا۔ اور اسی نئے دور کی حکمرانی کا آغاز ایک ایسی شخصیت سے ہوتا ہے جنہوں نے اس چیلنج کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب یہ سمجھ گئے تھے کہ سلطنت کو جوڑ کر رکھنے کے لیے صرف تلوار ہی کافی نہیں۔ اصل حل فوجی طاقت میں نہیں تھا بلکہ ایک ایسے انقلابی انتظامی نظام میں تھا جو اس سے پہلے شاید کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو اس نظام کی بنیاد کیا تھی؟ اس کا آغاز ہوتا ہے حکمرانوں کی بھرتی کے ایک بہت ہی انوکھے دستور سے۔ یہ سب کچھ صوبائی گورنروں کی تقرری کے لیے بنائے گئے ایک بڑے سادہ لیکن غیر معمولی گہرے اصول پر مبنی تھا۔ اور وہ اصول یہ تھا، جو کوئی اس عہدے کا طلبگار ہوگا اسے یہ عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے تو، یہ اصول اپنے آپ میں اقتدار کی بھوک رکھنے والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ جانچ پڑتال کا عمل تو آج کے کسی بھی بڑے ادارے کے معیار سے کم نہیں تھا۔ سب سے پہلے قابلیت اور امانت داری، پھر اقربا پروری کا مکمل خاتمہ، یعنی رشتہ دار بھی نااہل۔ ہر امیدوار کو اپنے تمام اثاثے پہلے ہی دن بتانے پڑتے تھے، اور سب سے اہم بات، گورنر بننے کے بعد کوئی بھی ذاتی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مقصد بالکل صاف تھا، بدعنوانی اور ذاتی مفاد کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنا۔ مگر ایسے لوگ ڈھونڈنا جو قابل بھی ہوں اور امانت دار بھی کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ حضرت عمر کا یہ قول اسی اندرونی کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں بدکار کی قابلیت اور امانت دار کی نااہلی کا۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ بہترین حکمران کی تلاش واقعی کتنی مشکل ہے۔ تو بہترین لوگوں کو چن لینا تو جیسے آدھی جنگ جیتنا تھا۔ اصل امتحان تو انہیں اقتدار میں لانے کے بعد شروع ہوتا تھا، یعنی حساب کا عمل۔ اور احتساب کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک مضبوط نظام بنایا گیا۔ ایک جنرل انسپیکٹر تھا جو صوبوں کا خفیہ دورہ کر کے آڈٹ کرتا تھا۔ ہر سال حج کا موقع ایک عوامی کچہری بن جاتا، جہاں کوئی بھی شہری سیدھا گورنر کے خلاف شکایت درج کروا سکتا تھا۔ گورنروں کی دولت کا تقرری سے پہلے اور بعد میں سختی سے جائزہ لیا جاتا، اور ان کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے رکھنا لازمی تھا۔ مطلب کوئی بھی خود کو قانون سے بالاتر سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام صرف کاغذوں میں تھا یا حقیقت میں بھی کام کرتا تھا؟ چلیں اس کی ایک بہترین مثال ایک گورنر اور ایک میٹھے پکوان کی کہانی میں دیکھتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گورنر اپنے صوبے کی خوشحالی پر بڑے فخر سے خلیفہ کو تحفے کے طور پر وہاں کی ایک خاص مٹھائی بھیجتا ہے جسے الخبیث کہتے تھے۔ حضرت عمر نے اسے چکھا، انہیں اس کا ذائقہ پسند بھی آیا، لیکن شکریہ ادا کرنے کے بجائے انہوں نے قاصد کے ہاتھ ایک خط واپس بھجوایا جس میں ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال تھا۔ اور وہ سوال یہ تھا، کیا تمہارے لشکر کے تمام سپاہیوں نے بھی اسی طرح پیٹ بھر کر یہ میٹھا کھا لیا ہے جس طرح تم نے اپنے خیمے میں کھایا ہے؟ پیغام بالکل صاف اور واضح تھا۔ ایک حکمران کی ذاتی آسائشیں کبھی بھی ان لوگوں کی بنیادی ضروریات سے زیادہ نہیں ہو سکتی جن کی وہ خدمت کرتا ہے۔ یہ تھا عوامی خدمت کا معیار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنر ایسے سخت اصولوں کی پابندی آخر کیوں کرتے؟ جواب بہت سادہ ہے، کیونکہ ریاست کا سربراہ خود ان اصولوں پر سب سے زیادہ سختی سے عمل کرتا تھا۔ ذرا یہ موازنہ دیکھیے، ایک طرف گورنر کا معاہدہ تھا، کوئی قیمتی لباس نہیں، کوئی شاہی سواری نہیں، اور عوام سے ملاقات کے لیے کوئی بند دروازہ نہیں، اور دوسری طرف خود خلیفہ کی اپنی زندگی جو انہی اصولوں کا عملی نمونہ تھا۔
وہ اپنے سادہ کھانے اور کپڑوں پر لگے پیوندوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ قیادت محض حکم دینے کا نام نہیں بلکہ مثال بننے کا نام ہے۔ اپنے ایک گورنر کو لکھے گئے خط میں ان کا یہ اندیشہ قیادت کے بارے میں ان کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مثال اس جانور جیسی ہو جائے جس کی موت اس کی اپنی ہی چربی میں ہوتی ہے۔ کتنی گہری بات ہے، یعنی طاقت کا نشہ اور عیش پرستی ہی حکمران کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں قیادت اور حکمرانی کا کون سا لازوال سبق ملتا ہے؟ یہ ایک ایسے نظام کی بنیاد تھی جو چند مضبوط ستونوں پر کھڑی تھیں۔ سب سے پہلے کڑا احتساب، جس سے کوئی بالا تر نہ ہو۔ پھر عوامی خدمت کو ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک مقدس امانت سمجھنا۔ تقرریاں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر۔ اقتدار میں رہ کر بھی عاجزی کا دامن نہ چھوڑنا، اور ان سب سے بڑھ کر ہر حال میں انصاف کو قائم رکھنا۔ یہ محض ایک سلطنت چلانے کا کوئی ضابطہ نہیں تھا، یہ انصاف کی ایک ایسی میراث قائم کرنے کی کوشش تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بنے۔ اور یہی بات ہمیں آج کے سب سے اہم سوال پر لا کے کھڑا کرتی ہے۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج کے دور کے حکمران 7ویں صدی کی اس کتاب سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟